نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت کو وقتاً فوقتاً اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، انسان اگر اپنی ذات پر غور و فکر کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں خود اس کی ذات میں نظر آئیں گی، اور انسان جب اپنی ذات پہ غور و فکر کرتا ہے تو جسم کا ہر عضو، جسم کی ہر بناوٹ اپنے الخالق العلام کا پتہ دیتی ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، انسان کی ذات میں اللہ نے کچھ ایسی نشانیاں اور نعمتیں رکھی ہیں، اگر انسان نے اپنی ذات پہ غور و فکر کیا تو انسان اپنے خالق تک پہنچ جائے گا، اور انسان اپنی ذات پر غور و فکر کرنے کے نتیجے میں رب اللہ تبارک و تعالی کا شاکر، شکر گزار بندہ بن سکتا ہے۔
جب ہم انسان کے اعضاء پہ غور کرتے ہیں تو ایک ایسا عضو جو یقیناً اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس نعمت کی ناقدری ہم میں سے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، جس نعمت کا احساس بہت ضروری ہے تاکہ اس نعمت کا حق ادا کرنے والوں میں ہم شامل ہو جائیں۔ نعمت کی ناقدری کرنے والوں کی ایک بہت لمبی اور طویل فہرست ہے، خاص کر مسلم معاشرے میں۔ میری مراد انسان کے اعضاء میں اللہ تبارک و تعالی نے جو سننے کی جو صلاحیت رکھی ہے، جسے ہم کان سے تعبیر کرتے ہیں، تو سننا اور سننے کی قوت اور صلاحیت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا۔ اللہ نے جب انسان کو اس کی ماں کے پیٹ سے نکالا تو اس وقت انسان کی حالت کیا تھی؟ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، انسان کے پاس کوئی نالج نہیں تھا، کوئی علم انسان کے پاس نہیں تھا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والبصر والفؤاد، اور اللہ نے کہا کہ انسان کو اللہ نے سننے کی، دیکھنے کی اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان میں ودیعت کر رکھی۔ اللہ نے انسان کو سننے کی صلاحیت عطا کیا، دیکھنے کی صلاحیت عطا کیا، اور دل جیسی عظیم نعمت سے اللہ نے انسان کو سرفراز کیا۔ اور مفسرین نے کہا رحمت اللہ علیہم نے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قوت بصارت اور دل پر اللہ نے سننا، یعنی جو ہمارے پاس جو کان ہے جس سے ہم سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس کو اللہ نے پہلے ذکر کیا، کیونکہ انسان کان سے بہت ساری چیزیں حاصل کرتا ہے، سیکھتا ہے اور معلوم کرتا ہے۔ الانسان یسمع ما یراہ وما لا یرا، کہ انسان اپنی کان سے یعنی جو چیزیں دیکھتا ہے اس سے بھی علم حاصل کرتا ہے، جن چیزوں کو دیکھتا نہیں اس سے بھی علم حاصل کرتا ہے۔ تو گویا کہ قوت بصارت پر اللہ نے قوت سماعت کو پہلے ذکر کیا، کیونکہ اس سماعت کے ذریعے سے انسان حق تک پہنچ سکتا ہے، بہت سارے علوم اور فنون میں مہارت حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بصارت پر، نگاہ پر اللہ نے سماعت کو جو ہے پہلے ذکر کیا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی اہل ایمان بندوں سے اور کبھی مشرک بندوں سے، مختلف جو ہے طبقات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ واتقوا اللہ واسمعوا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور کیا باتیں پیغمبر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ان باتوں کو غور سے سنو، اور کہا دوسرے مقام پر واسمعوا واطیعوا، جو باتیں تم سنتے ہو ان باتوں کی تم اطاعت کرو۔ اہل علم نے کہا کہ اگر آپ اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے رب کے پیغامات کو اپنے کانوں سے گزارنا ہوگا، تبھی چل کر آپ کا دل آمادہ ہوگا کہ اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کی فرمانبرداری کریں۔ تو پتا چلا کہ انسان جب سنتا ہے تو سننے کے بعد اس کی طبیعت میں یعنی اللہ تبارک و تعالی کا حکم اور اللہ کا جو حکم ہے اس کو بجا لانا چاہیے، یہ صلاحیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ واسمعوا واطیعوا، اللہ تبارک و تعالی نے کہا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب تک سنتا نہیں اس وقت تک وہ سمجھ نہیں سکتا ہے، جب تک انسان سنتا نہیں اس وقت تک اس کے اندر سمجھ کی صلاحیت پیدا نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اے نبی آپ مردے کو سنا نہیں سکتے، اسی طرح سے جو بہرا ہے اس کو آپ اپنی پکار سنا نہیں سکتے۔ یہ مشرکین مکہ جن کے پاس اللہ کے نبی اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سنایا کرتے تھے، لیکن یہ مشرکین مکہ جن کے کانوں سے اللہ کی آیتیں گزرتی تھیں، لیکن وہ لوگ یعنی وہ سنتے تو تھے، لیکن سن کر بھی جب وہ قبول اس لیے نہیں کرتے کیونکہ سنتے ہوئے قبول کرنے کے جذبے سے وہ سنتے نہیں تھے۔ تو اس سے اہل علم نے ایک نتیجہ جو ہے اخذ کیا کہ اگر بندہ کوئی بات سنتا ہے
تو سنتے ہوئے اس کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے جو کچھ میں سنتا ہوں اس کے مطابق میں اپنی زندگی گزاروں گا، تبھی اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے، اطاعت کے راستے آپ کے حق میں آسان فرمائیں گے۔ ورنہ دوستو اللہ رحم کرے ہماری حالت پر کہ جمعہ کے خطبوں میں، مختلف دینی پروگرام میں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں ہمارے کانوں میں گونجتی ہیں، ہمارے کانوں میں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں گونجتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم مجلس سے ایسے گزر جاتے ہیں گویا کہ ہم کو سنا ہی نہیں۔ مجلس کے بعد ہماری زندگی میں وہی رویہ، وہی بے ڈھنگی جو ہے مجلس میں حاضر ہونے سے پہلے جو ہماری حالت اور کیفیت تھی، مجلس میں حاضر ہونے کے بعد بھی ہماری وہی کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ ہماری حالت پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ اللہ نے سورہ انفال میں کہا مشرکین مکہ کے متعلق، کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اللہ کی باتوں کو سنتے ہو اور سننے کے باوجود تم کبھی اللہ سے روگردانی نہ کرنا اور اللہ کی باتوں سے اور اس کے رسول کی باتوں سے کبھی منہ نہ پھیر لینا۔ اور کہا ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو یہ کہتے ہیں ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں۔ حالانکہ مشرکین مکہ کلام الہی کو سنتے تھے، ان کے کانوں سے اللہ کی آیتیں گزرتی تھیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بظاہر دعویٰ تو کرتے ہیں سمعنا، لیکن سمعنا کا نتیجہ اطعنا ہونا چاہیے، لیکن ان کی زندگی میں سمعنا کے بعد عصینا ہے، ہم نے سنا۔ تو ایمان والوں کا یہ شیوا ہے، ہم نے جو کچھ سنا اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں گے، یہ اہل ایمان ہے۔ لیکن اہل نفاق، اہل شرک اور اہل کفر اور اہل کفر کی یہ پہچان ہے سمعنا وعصینا، ہم نے جو سنا اس کے خلاف ہی ہم اپنی زندگی بسر کریں گے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ سنتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی تڑپ سے اور جذبے سے سننا چاہیے دوستو، تبھی سننا بھی ہمارے لیے مفید ہوگا۔ ورنہ دین کی بہت ساری باتیں ہم سنتے ہیں جمعہ کے خطبوں میں، مختلف اسلامک پروگرام میں ہم شریک ہوتے ہیں، اور ہمیں اپنے نفوس کا تزکیہ کرنے اور اپنے نفوس کو پاک کرنے کے مواقع دینی مجلسوں میں شریک ہو کر ایسے مواقع ہمیں ملتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی میں بدلاؤ کیوں نہیں آتا، ہماری زندگی میں انقلاب کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہم سنتے تو ہیں دوستو، لیکن سنتے ہوئے عمل کرنے کی نیت سے سننے والے بہت کم احباب ہوتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے۔ تو اسی لیے ہمیں ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قوت سماعت ہمیں عطا کی ہے اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ مشرکین مکہ کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت سماعت عطا کی ہے نا، جو سننے کی صلاحیت، اگر انسان اس کو استعمال کرنا شروع کر دے اپنے رب حقیقی تک پہنچ جائے گا، حقیقی رب تک انسان کی پہنچ ہو جائے گی۔ اسی لیے مشرکین مکہ کو ہمیشہ یہ ڈر لاحق رہتا تھا کہ کوئی اللہ کے نبی جو جن آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں ان آیتوں کو کوئی نہ سنے، بلکہ کوئی بھی بندہ جب مکے میں داخل ہوتا تو اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے اور کہتے اس بندے سے کہ یہاں پر ایک شخص ہے جو بڑا جادوگر ہے، جو انسان اور اس کے بیٹے کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے، انسان اور اس کے باپ کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے، انسان اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے، لہذا تم اس کے قریب نہ جانا۔ تو اس طرح جو بھی مکے میں حاضر ہوتا تو اس کو اللہ کے نبی کے قریب ہونے اور آپ جو آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں تو سننے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ طفیل بن عمر الدوسی کا واقعہ ہم بالکل جانتے ہیں دوستو کہ قبیلہ دوس کے سردار طفیل جب مکہ آئے تو مشرکین مکہ نے آپ کو روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ تمہاری کان کبھی کلام الہی جو یعنی محمد جن آیتوں کو پڑھ کر سناتے ہیں کبھی تم ان آیتوں کو نہ سننا کیونکہ وہ جادوگر ہے۔
لیکن طفیل بڑے عقل مند انسان تھے. انہوں نے کہا کہ میں قبیلے کا سردار ہوں, میں عقل مند ہوں, اور جس شخص سے مجھے روک رہے ہیں اور جس شخص کے کلام کو مجھے یعنی سننے سے مجھے روک رہے ہیں, اگر اس میں کوئی برائی ہو تو میں یقیناً اس سے یعنی اس کے قریب نہ جاؤں, اگر اچھی بات ہو تو میں اس کو قبول کر لیتا ہوں. تو طفیل بن عمر نے دیکھا اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کے پاس قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کر رہے ہیں. جب اللہ کے نبی کے قریب پہنچتے ہیں, قرآن مجید کی آیتیں جب ان کے کانوں پر سے گزرتی ہیں تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت سے مالا مال کرتے ہیں. آئے تھے طفیل مکے کی سرزمین میں کفر اور شرک کی حالت میں, لیکن جو ہے جب آیتیں جب ان کے کانوں سے جو ہے ٹکرائیں تو بالفور جو ہے ان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں واللہ ما سمعت قولا قط احسن منہ ولا امرا اعدل منہ. کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کہ اس سے بہترین کلام آج تک میں نے کبھی نہ سنا اور اس سے بہترین انصاف پر جو مبنی بات آج تک میں نے نہ سنی. یہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی کے ہاتھوں آپ اسلام قبول کرتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا اگر کوئی بندہ غور سے قرآن مجید کی آیتیں سنتا ہے تو یہ آیتیں دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیتی ہیں. دوستو, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی قرآن مجید کی آیتوں کو غور سے سنیں تاکہ ہمارے اندر جو مختلف قسم کی برائیاں ہیں ان برائیوں سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں توبہ کر سکیں اور ہم اپنے دل کی دنیا کو بدلنے میں کامیاب ہو جائیں, جیسا کہ طفیل اپنے دل کی دنیا کو بدلنے میں کامیاب ہوئے جب انہوں نے اپنے کانوں کو کلام الہی کے حوالے کر دیا تو اس کے بعد ان کی جو ہے یعنی دنیا ہی بدل گئی. اور اسی لیے جب ہم اس حوالے سے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت کا کام کیا. اور جانتے ہیں دوستو, جو مشرکین ہوتے ہیں, جو گنہگار ہوتے ہیں, کبھی یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ حق کی آواز ان کے کانوں سے جو ہے ٹکرائے, حق کی آواز ان کے کانوں سے گزرے, کبھی یہ انہیں گوارا نہیں, کیونکہ پتہ ہے اہل باطل کو اگر حق کی آواز ان کے کانوں سے جو ہے گزرے گی تو گویا کہ وہ اہل یعنی بطلان کو چھوڑ کر, باطل کو چھوڑ کر حق کو قبول کر لیں گے. قوم نوح کا کیا رویہ تھا؟ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے متعلق فرمایا نوح علیہ السلام کی زبانی انی کلما دعوتهم, اے اللہ جب جب میں نے اپنی قوم کو دعوت دی, جب جب میں نے اپنی قوم کو تیرے راستے کی طرف دعوت دی, جعلوا اصابعهم في آذانهم, تو میری قوم والوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لی تاکہ میری بات ان کے کانوں تک نہ پہنچے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے دوستو, اگر آپ ہدایت کو سننا نہیں چاہتے ہیں, دین کی باتیں سننا نہیں چاہتے ہیں, معاف کیجئے گا ہمارے دل غلط راستے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. یہ ہمارا شیوا نہیں, یہ ہمارا شیوا نہیں. صحابہ کا شیوا تو یہ تھا کہ جب جب وہ اللہ کے نبی سے دین کی باتیں انہوں نے سنی, اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہا کہ جو انہوں نے سنا اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا. یہ صحابہ تھے دوستو. سمعنا واطعنا, یہ نعرہ ہم لگانا چاہیے. دین کی باتیں جب جب جہاں کہیں ہم سنیں, ہمارے پاس تو اشخاص کو دیکھ کر ہم دین کی باتیں قبول کرتے ہیں, بلکہ حق کی بات جہاں سے بھی آپ کو ملے اس حق کی بات کو آپ قبول کرنا چاہیے, کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ کیا بات کہی جا رہی ہے اس پر آپ غور کرنا چاہیے. کون کہہ رہا ہے, دشمن بھی اگر حق کی بات کہے تو اس حق کی بات کو قبول کرنا یہ ہمارا شیوا ہے. بلکہ ہم تو چاہتے ہیں ہمارا اپنا کوئی بتائے کوئی خیر کی بات, بھلائی کی بات, تب ہم قبول کریں گے. وہ ہمارا مخالف ہے, وہ ہمارا حلیف اور دشمن ہے, اس کی بات ہم کیوں کر سنیں. کہا کہ دوستو یہ ہماری پہچان نہیں ہے, اس پر ہمیں جو غور و فکر کرنا چاہیے. مشرکین کے متعلق اللہ نے کہا کہ جعلوا اصابعهم فی آذانہم, کہ وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں رکھ لیتے تھے تاکہ سامنے والے کی بات ان کے کانوں سے نہ گزرے. واستغشوا ثیابہم, مزید کہ وہ حضرت نوح کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے, تو اسی لیے نوح کی قوم والے یعنی کپڑے کو اپنے اوپر ڈال لیتے تھے تاکہ نوح علیہ السلام پر نظر نہ پڑے اور ان کی بات کانوں سے نہ ٹکرائے. لیکن وہی سبحان اللہ,
جنوں سے متعلق اللہ نے کہا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. جنوں سے متعلق اللہ نے کہا کہ جب جن اللہ کے نبی کو نماز میں قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہوئے سنے تو جن حضرات ایمان لائے، اور انہوں نے اپنی قوم میں جا کر کہا جنہوں نے انا سمعنا قرآنا عجبا. یہ بات ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ویسے ہی جنوں کے لیے بھی آپ نبی بنا کر بھیجے گئے. جیسے ہم انسانوں میں مؤمن ہیں، کافر ہیں، فاجر ہیں، فاسق ہیں، فرما بردار ہیں، تو اسی طرح جنوں میں بھی مؤمن ہیں، کافر ہیں، فرما بردار اور فاجر ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے سورہ جن میں اس کی پوری وضاحت فرمائی. جب جنوں کی جماعت نے اللہ کے نبی سے قرآن مجید کی آیتوں کو سنا تو یہ سننا اس قدر مفید ثابت ہوا کہ جنوں کی دنیا کو بھی اس قرآن مجید کی آیت نے بدل ڈالا. اور جا کر کیا کہا جنہوں نے انا سمعنا قرآنا عجبا، انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن کو سنا جو نیکی کا راستہ بتاتا ہے، جو نیکی کی رہنمائی کرتا ہے. فآمنا بہ، اور ہم اس پر ایمان لائے. ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ ہرگز کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اللہ اکبر. جب جنہوں نے قرآن مجید کو سنا تو جنوں کی دنیا بدل گئی دوستو. تو وہیں پر مشرکین مکہ سننا نہیں چاہتے ہیں. بہت سارے احباب اللہ ہدایت دے جب دین کی مجلسوں میں آتے ہیں، سننا مقصد نہیں ہوتا ہے کہ عالم صاحب پر ہم اعتراض کریں گے، عالم صاحب کی غلطی پر ہم گرفت کریں گے. وہ کیا کہتے ہیں اگر غلط بات کہہ دیں تو ان کی ہم گرفت کریں گے. اللہ سے ڈرنا چاہیے دوستو. جب بھی دین کی مجلسوں میں آتے ہیں تو سننے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کیجئے، تبھی ہماری زندگی بدلے گی. ورنہ کسی پر اعتراض کرنا، کسی کی عزت پر حملہ کرنا، اگر یہ ہمارا مقصود ہو، یاد رکھیں ہم اپنے دل کو کبھی بدل نہیں سکتے ہیں. ہمارے دلوں میں جو برائیاں ہیں وہ برائیاں ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گی. اور آپ دیکھیے مشرکین مکہ اور دیگر گزری ہوئی قوم میں جو مشرکین تھے، حق کی آواز سننا انہیں پسند نہیں تھا. انہوں نے اپنی کانوں میں انگلیاں رکھ لیں، روئیں رکھ لیں تاکہ کسی بھی طرح حق کی آواز ان کے کانوں سے نہ گزرے. اور دیکھیے دوستو آج ہماری حالت کیا ہے کہ کوئی چیز ہمیں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہماری حالت پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. کتنے ایسے نوجوان ہیں جو قرآن سننا پسند نہیں کرتے، دین کی باتیں سننا انہیں گوارا نہیں. جانتے ہیں کیوں؟ یاد رکھیں کہ آج ہم نے اپنے کانوں کو قرآن کے حوالے نہ کیا، آج ہم نے اپنے کانوں کو دین کی باتوں کے حوالے نہ کیا، آج ہم نے اپنے کانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے حوالے نہ کیا، بلکہ ہم نے اپنے کانوں کو سوشل میڈیا میں موجود بے حیائی اور فحاشی کے حوالے کیا. اسی لیے کتنے ایسے نوجوان ہیں جب ان کے کانوں سے گانوں کی آوازیں ٹکراتی ہیں تو دل میں لذت محسوس کرتے ہیں اور اپنے اندر ایک لذت اور اطمینان محسوس کرتے ہیں. اور جب قرآن کی آیتیں ان کے کانوں پر سے گزرتی ہیں ایک عجیب قسم کی بے چینی انہیں شروع ہو جاتی ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الداء والدواء میں لکھا ہے، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الداء والدواء میں لکھا ہے کہ جو اہل المعاصی ہوتے ہیں، جو گنہگار بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالی کی طرف سے انہیں توفیق نہیں ملتی ہے دوستو. اور جب گنہگار بندے قرآن مجید سنتے ہیں یہ سننا ان پر بہت بھاری نظر آتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے سلف کہا کرتے تھے من علامت النفاق ثقل الذکر علی اللسان. جانتے ہیں کہ نفاق کی پہچان کیا ہے، منافق کی علامت جانتے ہیں کیا ہے؟ ثقل الذکر علی اللسان. کبھی منافق زبان پر ذکر کرنے کو اسے آسانی فراہم نہیں ہوگی. ذکر کرنا اس پر بوجھ ہوگا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا اس پر بوجھ ہوگا، قرآن مجید کی آیتیں سننا اس پر بوجھ ہوگا. اور کہا سلف نے فتوب الی اللہ فیقف الذکر علی لسانک. اللہ سے رجوع کرو، اللہ تعالی ذکر کو تمہاری زبان پر ہلکا اور آسان فرما دیں گے.
اسی لیے میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں، اگر آپ لذت بندگی اگر آپ محسوس کرنا چاہتے ہیں تو گانوں کی لذت سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا۔ دوستو، ہم اپنی نمازوں میں لذت محسوس نہیں کر رہے ہیں، قرآن مجید کو سننے میں لذت محسوس نہیں کر رہے ہیں، دین کی مجلسوں میں شریک ہو کر اپنے دل کی دنیا کو بدلنے میں ہم لذت محسوس نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے دل کسی اور رخ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے آگاہ فرمایا، اللہ کے نبی نے آگاہ فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، کہ میری امت کے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو زناکاری کو، ریشم کے لباس کو، شراب کو اور گانے بجانے کو حلال سمجھنے لگیں گے۔ آج کتنے نوجوان ہیں دوستو جن کے کانیں گانوں کو سننے میں لذت محسوس کرتی ہیں، لیکن قرآن کی آیتوں کو سننے میں لذت محسوس نہیں کرتی۔ تو بہرحال ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کرائیں کہ جہاں تک ہو سکیں دین کی بات کو سنیں اور دین کی بات کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ سوشل میڈیا کا استعمال صرف بھلائی کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ بند کمرے میں ہیں، کوئی بظاہر نہیں دیکھ رہا ہے آپ کو، اپنے آپ کو گانوں کے حوالے کر دیں گے، آپ فلموں کے حوالے کر دیں گے، بے حیائی کے حوالے کر دیں گے۔ گزشتہ جمعہ ہم نے آپ کے سامنے اس بات کو پیش کیا تھا، الایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھیں، اپنے کانوں کی حفاظت کیجئے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، یہ کِرَامًا کاتبین، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دائیں اور بائیں جانب دو فرشتوں کو اللہ نے مقرر کر کے رکھا ہے، جو ہماری ہر بات کو نوٹ کرتے ہیں، جو ہماری ہر ادا کو وہ نوٹ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اپنے کانوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کان اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسے خیر میں استعمال کیجئے، بھلائی میں استعمال کیجئے۔ اچھی باتیں سننا یقیناً ابتدا میں باعث تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں اگر یہ آپ کی عادت بن جائے، اگر ہمیشہ آپ اپنے آپ کو بھلائی سے جوڑ کر رکھیں، اس کے بعد گانے جب سنیں گے نا دل میں نفرت پیدا ہوگی، جیسے آج بعض نوجوان قرآن کو سنتے ہوئے دل میں نفرت محسوس کرتے ہیں۔ یہ کیفیت یاد رکھیں دوستو، یہ ہماری نہیں ہے، یہ تو منافقین کی کیفیت ہے جو اپنے دل میں ایک بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ کان اللہ کی ایک نعمت ہے، اسے خیر میں استعمال کیا کیجئے دوستو۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آج ہم نے اپنے کانوں کو گناہوں کی دنیا میں آباد کر کے رکھا ہے، اس سے دور آنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ سے یہ دعا کیجئے، اے اللہ تو میرے کان کی حفاظت فرما، کان سے وہی باتیں میں سن پاؤں اور وہی باتیں میرے کانوں سے گزریں جو تجھے راضی کرنے والی ہوں۔ اس طرح ہم اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صبح و شام کے اذکار میں اس دعا کا اہتمام کرتے تھے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری۔ اے اللہ میرے جسم کی تو حفاظت فرما، میرے جسم کو تو عافیت سے نواز، میرے کان کو تو عافیت سے نواز، میری آنکھ کو تو عافیت سے نواز۔ پتہ چلا کہ انسان کے کان اس وقت محفوظ رہیں گے جب وہ بندہ اس کان کو بھلائی پر ہمیشہ باقی رکھنے کی کوشش کرے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کان کا ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کان سننا یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کا احساس کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ دین کی باتیں، خیر کی باتیں ہم سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان خیر کی باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ لذت بندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، لذت بندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ گانے سننے میں ہم میں سے جو لذت محسوس کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو صحیح راہ پر لگا دے اور ہمارے دلوں میں تلاوت قرآن کو تو آسان فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة عباد الله رحمني ورحمكم الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون